الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ آج انشاءاللہ 18ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ 18ویں پارے کے 3 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں سورہ مومنون ہے، اس کے بعد سورۃ النور ہے، اور پھر سورہ فرقان کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ مومنون مکی صورت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ کے دور میں نازل ہوئی، اور اس صورت میں کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور اس صورت کا نام سورہ مومنون اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس صورت کی ابتدا میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن کون ہیں، کامیاب کون ہونے والے ہیں۔ فرمایا قد افلح المؤمنون، فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے مومن۔ کون؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، ایسے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن جو لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ مومن جو زکوٰۃ دینے والے ہیں۔ والذین هم لفروجهم حافظون، وہ مومن جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ الا علی ازواجہم، مگر ان کی بیویاں اور ان کی لونڈیاں۔ فانہم غیر ملومین، پس بے شک ان پر انہیں کوئی ملامت نہیں کی جائے گی۔ فمن ابتغى وراء ذلک، جو اس کے علاوہ کوئی اور راہ تلاش کرے گا پس یہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔ والذین هم لاماناتہم، وہ مومن جو اپنی امانتوں کی اور اپنے وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، وہ مومن جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہی جنت کے وارث ہیں۔ جنت وراثت میں اللہ فرماتے ہم دے دیں گے، اور وراثت جو ہوتی ہے نا وہ بغیر محنت کے ملتی ہے، بغیر محنت کے۔ وراثت جو باپ دادا کی طرف سے ملتی ہے، کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی۔ جنت اللہ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے اعمال ہیں نا، یہ ساری خوبیاں بیان کی، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، زنا سے بھی بچتے ہیں، لغویات سے بچتے ہیں، اپنے وعدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں، نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے عمل کر کے یہ مت سمجھنا کہ یہ جنت کا عوض ہیں، نہیں، جنت تمہیں وراثت میں ملے گی۔ یہ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہم نے لے کر جانے ہیں، یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تہجد، یہ قیام اللیل، یہ صدقات و خیرات، یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں لے کے جانی ہیں، لیکن یہ جنت کا عوض نہیں ہے۔ جنت میں اللہ کی رحمت سے جانا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی رحمت کا مستحق بنا دیں۔ الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، فردوس کے وارث ہم بنا دیں گے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کیے ہیں کہ کس کس طرح ہم نے بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ مٹی کے خلاصے سے انسان کو بنایا، پھر اس کو ہم نے نطفے سے بنایا، ایک قرار مکین، ایک مضبوط قرار گاہ میں، ماں کے رحم میں اسے رکھا۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر اس نطفے سے ہم نے علقہ، گوشت کا ایک لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے کو ہم نے مضغہ، اس کو مضغہ بنایا۔ فخلقنا المضغة عظاما، پھر اس گوشت، پھر پہلے خون کا لوتھڑا بنایا، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اس کو جو ہے نا اس سے ہڈیاں بنائیں، پھر فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے گوشت چڑھایا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم چاہیں گے تو دوبارہ بھی پیدا کر لیں گے۔ جس طرح پہلی مرتبہ ہم نے بنا لیا ہے نا، تو مارنے کے بعد تمہاری ہڈیاں جب گل سڑ جائیں گی دوبارہ بھی ہم پیدا کرنے پر قادر ہیں۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا برکت والا ہے اور بہترین وہ کاریگر احسن الخالقین ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر تمہیں مار دیں گے ہم، تم میت ہو۔ دیکھیں انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کرنے کے بعد فوراً کہا کہ تم میت ہو، یعنی یہ زندگی ختم ہونے والی ہے، کتنی زندگی جئیں گے؟ فوراً ہی اللہ نے کہا کہ ہم نے بنایا اور پھر تمہیں مار دیں گے۔ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر ایسے نہیں کہ مار دیں گے ختم، نہیں، ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن ہم تمہیں اٹھائیں گے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کا تذکرہ کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی تھوڑا سا تذکرہ ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے حلال کھانے کا حکم دیا، یا ایھا الرسول یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے رسولوں کی جماعت، کلوا من الطیبات، پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ نیک عمل کی قبولیت کے لیے لازم شرط ہے کہ اپنا رزق حلال کریں،
اپنے بچوں کو حلال کھلائیں، لقمہ حرام سے بچ جائیں، رشوت کے جو ہے کروڑوں نہیں چاہیے، ٹھکرا دیں حرام کو، سود کو، رشوت کو، 2 نمبری کو، ورنہ یہ اگر رزق حرام کا ہے تو نیکیاں قبول نہیں ہوں گی، اولاد فرما بردار نہیں بنے گی۔ آج جس اولاد کو جائز ناجائز ملا کر کھلا رہے ہیں نا، کل کو یہی اولاد نافرمان بنے گی، اپنے والدین کی بھی باغی ہوگی اور رب کی بھی باغی ہوگی۔ لہٰذا عمل کی قبولیت کے لیے لازمی شرط ہے کہ انسان رزق کے حلال کھائے، حرام سے بچ جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں رزق کے حلال کھانے والا بنا دیں۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، یہ دعا کیا کریں، اللہ ہمیں لقمہ حرام سے بچا لیں، اللہ ہمارے لیے حلال ہمیں کافی فرما دیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد انتہائی اہم ترین مقام ہے قرآن کا، اللہ رب العالمین نے قیامت کے دن کا ایک نقشہ کھینچا ہے کہ وہاں کیا ہوگا، انتہائی غور طلب بات ہے، اور ہمیں یہاں پر غور کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کہیں اللہ نے پہلے بتا دیا کہ یہ ہونا ہے، اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ کہیں ایسے نہ ہو جائے ہمارے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں پر جب اعمال نامے تولے جائیں گے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْصَابَ بَيْنَهُمْ، کوئی نسب نامے، کوئی چودراہٹیں اور خاندان کچھ کام نہیں آئے گا، وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پوچھا بھی نہیں جائے گا کہ خاندان کون سا ہے تمہارا۔ پس فمن ثقلت موازینہ، جس کا میزان نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہے، جس کی نیکیاں ہلکی ہو گئیں فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون، وہ خسارے میں آ گیا اور ہمیشہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، پھر وہاں کیا ہوگا کہ جہنم کی آگ کے شعلے ان کے چہروں کو جھلسائیں گے، وہم فیہا کالہون، وہ اس طرح بدصورت ہو جائیں گے چہرے جلس کر، اور پھر انہیں کہا جائے گا الم تکن آیاتی، کہ تمہارے پاس رب کی آیتیں نہیں آئی تھیں، تم انہیں جھٹلا دیا کرتے تھے۔ وہ کہیں گے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، جہنم میں جل جل کے سڑ کے جہنم کے اندر جہنمی پھر پکاریں گے، اللہ رب العالمین کو کہیں گے ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون، اللہ ایک دفعہ نکال دے، ایک موقع اور دے دے، فَإِنْ عُدْنَا، اگر ہم نے دوبارہ کیا تو ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ قَالَ اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ، خاموش ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، وَلَا تُكَلِّمُونَ، میرے ساتھ بات مت کرو۔ یہ کیسا وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، غصے کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بات نہیں کرنا چاہتے۔ آج اگر ہم گناہ گار ہیں نا، تو کہیں یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی نہیں سنتے۔ آج اگر اللہ ہم سے ناراض ہے تو اللہ نے ناراضگی کی وجہ سے ہم سے بات کرنا تو نہیں چھوڑی نا، بلکہ حدیث میں تو آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح البخاری کی حدیث ہے، آخری رات کے آخری حصوں میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر آ کر خود آوازیں لگاتے ہیں، حل من مستغفر، کوئی ہے بخشش مانگنے والا، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے شفا مانگنے والا۔ اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں کہ جس سے رات کی تاریکیوں میں گناہ ہو گیا، آئے رات کی تاریکیوں میں ہی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، میں معافی دینے کے لیے آیا ہوں۔ آج اللہ تعالیٰ خود بلا رہے ہیں، اور ٹائم نہیں ہے انسانوں کے پاس، جن لوگوں کے پاس ٹائم نہیں، معافیاں نہیں مانگتے، اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ اسی نافرمانی میں اگر زندگی گزر گئی اور موت آ گئی نافرمانی میں، جہنم میں ڈالے جائیں گے، پھر وہاں بلائیں گے اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گے؟ قال اخسؤوا، ان سے کہو خاموش ہو جائیں، ولا تکلمون، میں ان سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ کیا اس وقت کا انتظار ہے کہ جب رب بات نہیں کرے گا؟ ابھی وقت ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں والی راتیں ہیں، اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھیں، اپنے رب کے سامنے روئیں، آنسوؤں کو بہا دیں، اور اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر اپنی زندگی بھر کے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ شاید اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، اپنے رب سے اسی رمضان میں ہی اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ کر اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لیں۔ اب وقت ہے، اللہ تعالیٰ خود ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ گناہ گار آئے، میں بخشنے کے لیے تیار ہوں، میں معافی دینے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگ لیں، ورنہ جہنم میں جہنمی بلا بلا کر تھک جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کئی عرصے تک، سالوں تک بلاتے رہیں گے، پہلے کوئی آواز نہیں آئے گی، جواب ہی نہیں آئے گا۔ اب تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ کہے تو اللہ رب العالمین فوراً جواب دیتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ جو اللہ فرماتے ہیں میری طرف آئے، چل کر آئے، میری رحمت دوڑ کر آتی ہے، کوئی انسان دوڑ کر آئے، میری رحمت اس سے زیادہ پہلے آتی ہے۔ آئیں تو صحیح، اللہ رب العالمین کی رحمتیں جوش میں ہیں، معافیاں مانگیں،
ورنہ جہنم میں بلا بلا کے تھک جائیں گے، جواب نہیں آئے گا. کئی عرصے کے بعد اللہ فرمائے گا اخسؤ، اور اخسؤ عربی زبان میں نا کتے کو دھتکارنے کے لیے کہتے ہیں کہ دھتکار دو ان کو، دور کر دو. جس طرح کتے کو دھتکار کر بھگایا جاتا ہے نا، کہ اس طرح بھگا دو ان کو. ولا تکلموا، ان سے کہو کہ مجھ سے بات نہیں کرنی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اور جگہ پر بھی بیان کیا، پھر یہی جہنمی داروغہ جہنم سے کہیں گے، جہنم کے داروغے سے کہیں گے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا. قالوا یا مالک لیقضی علینا ربک، داروغہ جہنم سے کہیں گے کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہمارا رب ہمیں ایک دن کی چھٹی دے دے. یا اللہ یقضی عنا، کہ ہمیں میرا رب مار ہی دے. آپ اپنے رب سے کہیں. اس وقت داروغہ جہنم بھی جواب دے گا کہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، اب چھٹکارا نہیں ہے. ایک ہی موقع ہے میرے بھائیو دوستو، اپنے گناہوں کی معافیاں مانگ لیں، اللہ سے توبہ کر لیں. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر کے اللہ ہمیں اپنے رحمت کے ساتھ جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرما دیں. آگے سورہ نور ہے. سورہ نور، نور کا معنی روشنی. یہ سورت جہاں بھی پڑھی جائے، اس کے مطابق عقیدہ بنایا جائے، اس پر عمل کیا جائے تو نور آتا ہے، روشنی آتی ہے، ظلمتیں بھاگتی ہیں. اور اس سورت کا نا مرکزی موضوع، یہ سورت مدنی سورت ہے. مدینہ میں جب مسلمانوں کی ایک ریاست بن چکی تھی تو اس وقت اس ریاست کو چلانے کے لیے، پہلے پیچھے ہم پڑھے ہیں سورہ نساء کے اندر بنیادی احکامات اللہ نے بیان کیے، ہمسایوں کے حقوق، خاوند بیوی کے حقوق، گھر کے اندر معاملات کیسے کرنے ہیں، لڑائی ہو جائے تو کیسے سنبھالنا ہے، وہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر سورہ مائدہ میں حکومتی قوانین بیان ہوئے. اس صورت میں ہے کہ جس معاشرے میں برائی پھیلی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، بے رہ روی ہو، فحاشی عریانی ہو، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اسلامی قوانین بیان کیے گئے ہیں. اس صورت کے تقریباً پہلے جو 3-4 رکوع ہیں نا، ان میں جس معاشرے میں برائی پھیل چکی ہے کیا اقدامات کیے جائیں کہ وہ برائیاں ختم ہو جائیں. ان برائیوں کو ختم کرنے کے لیے خصوصاً فحاشی عریانی، بے رہ روی، زنا، یہ چیزیں اگر پھیلی ہوئی ہیں تو ان کو ختم کرنے کے لیے کیا کریں، وہ احکامات بیان کیے گئے ہیں. اور پھر آگے جو ہے، پھر وہ جب برائیاں ختم ہو جائیں پھر کون سے اقدامات ہیں کہ وہ کیے جائیں کہ بیماریاں پھر پیدا ہی نہ ہوں، ایسی برائی پھر پیدا ہی نہ ہو، اس کو جڑ سے ہی ختم کر دیا جائے. تو یہ کتنی پیاری صورت ہے، اس کو پڑھیں، خصوصاً اپنے گھروں میں اس کا درس رکھیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں. اور خصوصاً ہمارا معاشرہ بے رہ روی کا شکار ہے، زنا، شراب، فحاشی عریانی، بے پردگی، ساری چیزیں موجود ہیں. تو اس سورہ نور کو پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تفسیر کے ساتھ پڑھیں، اس پر عمل کریں. انشاءاللہ زندگیوں میں نور آئے گا، بہاریں آئیں گی، اور قبر میں بھی نور ہوگا، موت کے وقت بھی نور ہوگا، آخرت میں بھی نور ہوگا. اور اس کے شروع میں جو بیان کیا گیا اللہ فرماتے ہیں سورۃ انزلناہا، یہ ایسی صورت ہے ہم نے نازل کی، وفرضنا، اس کے احکام فرض کر دیا ہم نے. اور پھر شروع میں کہا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو اس کو کوڑے مارو. سورہ نور ہے، سب سے پہلے زنا کا تذکرہ ہے. کیوں؟ زنا اور نور دونوں چیزیں اپوزٹ ہیں. زانی ہو اور اس کے چہرے پر نورانیت تو کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا اچھے سے اچھا کپڑا پہن لے، بڑے سے بڑا مہنگا میک اپ کر لے، نور اس کے چہرے سے ختم ہو جاتا ہے، نور رہ نہیں سکتا زانی کے پاس. زنا اور نور ختم کر دینے والی چیزیں ہیں. زنا نور کو ختم کر دیتا ہے، چہرے کا نور بجھا دیتا ہے، اور دل کا نور ختم کر دیتا ہے، دل سے ایمان ختم کر دیتا ہے. اور مومن کو یہ تنبیہ کی گئی اسی صورت میں کہ جو اعلانیہ زانی ہو، جس کے بارے میں معلوم ہو، زانی کے ساتھ کسی مومن مرد کو نہیں چاہیے زانی عورت سے نکاح کرے، اور نہ ہی کسی جو ہے اپنی مومنہ عورت کا، بیٹی کا، اپنی بہن کا کسی زانی کے ساتھ نکاح مت کرو. الزانیۃ والزانی، پھر یہ دیکھیں پہلے زانی عورت کا ذکر کیا گیا، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو ان دونوں کو سزا دو. اگر معاشرے میں امن چاہیے، سکون چاہیے اور بے رہ روی کو ختم کرنا ہے، زنا کرنے والے مرد کو اور عورت کو فاجلدوا کل واحد، سب کو سزا دو، کوڑے لگاؤ. 100 جلدہ، 100 کوڑے. اگر غیر شادی شدہ ہیں تو 100 کوڑے، اگر وہ شادی شدہ ہیں تو پھر رجم، پتھر مار مار کے مار دو. ایسے انسان جن کو اللہ نے جائز طریقہ دیا اس کو چھوڑ کر اپنی جو ہے شہوت کے لیے غلط راستوں پر جاتے ہیں اور اس زمین پر فساد مچانا چاہتے ہیں کہ زنا کے نتیجے میں کیا ہوگا، جو اولاد پیدا ہوگی حرام کی وہ کس کھاتے میں جائے گی، وہ بڑی ہو کر کیا کرے گی.
ایسے انسان پھر شادی بھی ہو چکی ہے پھر بھی غلط راستوں پر جا رہے ہیں، تو پھر ان کو کیا کرو، زمین پر رہنے کا ان کا حق نہیں، پتھر مار مار کر مار دو۔ اور پھر یہ دیکھیں پہلے عورت کیوں آئی ہے، کیونکہ زنا کی اگر عورت کی طرف سے کوئی لچک نہ ہو، اس کی طرف سے کوئی اشارہ نہ ہو تو مرد کر ہی نہیں سکتا۔ زانیہ زیادہ عورتیں ہوتی ہیں عورت کی طرف سے، اور عورت ہی ہے جو اپنے زیب و زینت حسن کو جو ہے وہ ظاہر کر کے نکلتی ہے، تو پھر اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ یہی اشارہ کرتی ہے پہلے زانی مرد، پھر اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو اس لیے پہلے عورت کا ذکر ہے، الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو ان کو کوڑے لگاؤ۔ دوسرا حکم بیان کیا، الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی اگر پتہ چل گیا کہ یہ زانی ہے، اس کے ساتھ زانیہ ہی نکاح کرے گی، یہ مشرک کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، زانی مردوں کے لیے زانی عورتیں، قرآن کا فیصلہ ہے۔ یاد رکھیں میرے نوجوان بھائی، اگر اپنی اس لائف میں نا، کالج لائف میں اور یونیورسٹی کے لائف میں اپنی گرل فرینڈ بنائی ہوئی ہیں نا، تو تیار رہیں، تمہیں بھی وہی لڑکی ملنے والی ہے جس کا کم از کم ایک تو بوائے فرینڈ ہوگا نا، یا آپ نے 4-5 بنائی ہیں نا، تو آپ کو بیوی بھی وہی ملے گی جس کے 4-5 بوائے فرینڈ ہوں گے۔ یہ مت سمجھیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ پاک رہیں گے تو پاک بیوی ملے گی، اگر آپ پاک نہیں ہیں نا تو آپ کی بیوی پاک نہیں ملے گی آپ کو۔ قرآن نے کہا ہے الخبیثات اور الخبیثین، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں بنائی ہیں ہم نے، زانی مردوں کے لیے زانی عورتیں ہیں، والطیبات للطیبین، اور پاکیزہ مردوں کے لیے پاکیزہ عورتیں ہیں۔ مت سمجھے کہ ہم تو جو مرضی کرتے رہیں، بیوی جو ملے گی وہ بالکل ٹھیک ہوگی، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ ٹھیک رہیں گے تو ٹھیک بیوی ملے گی، ورنہ آپ جیسے کرتے رہیں گے آپ کے گھر میں بھی ایسے ہوگا، آپ کی بہن بیٹیاں بیویاں ان کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ پھر اگر لوگوں کی عزتیں آپ خراب کریں گے نا، ان کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ تو یہ قاعدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اور پھر تہمت کی سزا اللہ تعالیٰ نے بیان کی کہ والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہے نا کہ اس نے زنا کے 4 گواہ لائے، یہ شریعت کا قانون ہے، 4 گواہ جنہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہوگا اس نے یہ کام کیا ہے۔ اگر نہیں لاتا پھر اسے کیا کرو، اسے 80 کوڑے لگاؤ کہ اس نے تہمت کیوں لگائی ہے۔ یہ کیوں کہا اللہ نے؟ کیونکہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے نا، کسی نے دیکھ لیا ہے، تو اس کا حق بنتا ہے اس کی غلطی چھپا دے، پردہ دے، اور اس کو تنہائی میں سمجھائے بھائی یہ کام نہیں کرنا، اللہ سے معافی مانگ۔ ورنہ کیا ہے، اکیلا اگر کہے گا تو اس کو وہ مان لیں تو ٹھیک ہے، ان کو سزا ملے گی۔ اگر وہ نہیں مانتے تو 4 گواہ لائے، نہیں لاتا تو پھر 80 کوڑے کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ اس لیے ہے، یہ ایسا کوئی زنا پر سزا دینا، سزا بھی اتنی سخت ہے، اور اس پر یہ سختی بھی اس لیے کی گئی ہے کیونکہ کوئی ایسے ہی اٹھ کر تہمت نہ لگا دے کسی پر۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ کام مشہور نہ ہو، عام نہ ہو۔ جس طرح آج دیکھیں میڈیا پر ہر دوسرا بندہ اٹھ کے نہ کوئی ویڈیو وائرل کیے ہوتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ ہے۔ ہر روز کوئی نہ کوئی اسکینڈل نکلے ہوئے ہوتے ہیں، فحاشی اور یعنی اسی وجہ سے پھیلتی ہے۔ ان سے پوچھا جائے، حکومت کا حق بنتا ہے کہ ان سے پوچھے تم نے جو الزام لگائے گواہ ہیں تمہارے پاس، ورنہ نہیں ہے تو 80 کوڑے لگاؤ۔ یہ اسلام کی جو ہے اسلام کا قانون ہے۔ اگر امن چاہتے ہیں، معاشرے میں اطمینان چاہتے ہیں تو یہ قوانین نافذ کریں۔ اور پھر ایک مسئلہ اور بھی تھا کہ عام کسی کو دیکھا ہے زنا کرتے ہوئے تو بندہ ان کو سمجھا دے، یہ 4 گواہ ہیں تو وہ حکومت کو کہے، اگر گواہ نہیں ہے تو سمجھا دے۔ اگر اب ایک ہے کہ خامد نے اپنی بیوی کو دیکھ لیا کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرتے ہو، اب وہ کیا کرے؟ یا تو پہلے 4 گواہ لائے، اب لوگوں کو اکٹھا کرے دکھائے کہ میری بیوی ایسی ہے۔ اس پہ بڑا مسئلہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا ایک واقعہ بھی ہوا اسی طرح کا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پھر آیت نازل کی کہ وہ کیا کریں، پھر وہ ایسے کریں وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ، جو اپنی بیویوں پر تہمت لگاتے ہیں ان پر گواہ نہیں ہیں، فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَةٍ بِاللَّهِ، وہ 4 قسمیں اٹھائیں، 4 گواہیاں تھیں نا، ہر گواہی کے بدلے ایک قسم، اللہ کی قسمیں اٹھائیں کہ وہ سچے ہیں۔ اور بیوی اگر نہیں مان رہی وہ بھی 4 قسمیں اٹھائے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اللہ کا مجھ پر غضب ہو اگر جو ہے میں جھوٹی ہوں اور میرا خاوند سچا ہو، پھر دونوں کے درمیان جدائی کرا دی جائے گی، جو جھوٹا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیں گے۔ یہ واقعہ بیان ہوا۔ اور پھر اگلے رکوع میں
तकरीबन पूरा रुकू हज़रत अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में नाज़िल हुआ है। 18वां पारा है और आज 7वां रोज़ा ख़त्म हुआ है। आज हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का यौम वफ़ात है, अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। तो उनकी शान में ये पूरा रुकू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल किया है। और ये सूरत भी पूरी उस ग़ज़वे बनी मुस्तलक़ के बाद नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे से वापस आ रहे थे, अम्मी आयशा साथ थीं, तो रास्ते में पड़ाव किया। सुबह को उठकर अम्मी आयशा जो है क़ज़ाए हाजत के लिए गईं, वापस आई तो उनका हार गुम हो गया। वो हार ढूंढते ढूंढते काफ़िले से रह गईं, पीछे रह गईं और काफ़िला चला गया। वो कहती हैं मैं वहीं बैठी रही, पीछे एक सहाबी की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ड्यूटी लगाई थी, वो आया, आप अम्मी आयशा को देखा कि आप पीछे रह गईं, ऊँट पर बिठाया और ले गया। मुनाफिकीन ने तोहमत लगा दी कि माज़अल्लाह सहाबी के पीछे साथ थी ना, उनके साथ इन्होंने बदकारी की है, ज़िना की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिन तक वही नहीं आई, अल्लाह ताला ने नहीं बताया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पता नहीं चला। सही और बुखारी की बड़ी लंबी हदीस में पूरा वाक़या अम्मी आयशा खुद बयान करती हैं कितना बड़ा गम था, दुख था, परेशानी थी, तो सारे लोग कह रहे हैं। और फिर ये ना मीडिया ने जो आज काम किया हुआ है ना कि झूठ को इतनी मर्तबा कहो कि वो सच लगने लगे, बार बार उसी को रिपीट किया जाता है ना, मीडिया का यही काम होता है कि वो लोग समझते कि ठीक है मशहूर हो गया। इसी तरह उन मुनाफिकों ने भी किया कि ऐसे मशहूर कर दी हर बंदे की ज़ुबान पर बात कि कई अच्छे भले ईमान वाले भी वो फिसल गए, वो कहने लगे शायद कोई ऐसी बात हो। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मी आयशा फरमाती हैं एक दिन आए मेरे पास और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आयशा इस्तगफिरी लिज़म्बिक, अगर गुनाह हो गया तो अल्लाह से माफ़ी मांग ले। अम्मी आयशा फरमाती हैं जब मेरे महबूब ने ये बात की ना, ऐसे लगा कि दिल फट गया। अब पहले तो रो रही थी कि अब आंसू भी खुश्क हो गए। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे अपनी वालदा के घर जाने दें, बस अपनी वालदा के घर गई, वहाँ भी बस ना कुछ खा रही हैं ना पी रही हैं, रोना ही है बस, और कोई काम नहीं है। ऐसी पाकीज़ा तरीन हस्ती हमारी माँ, कितने मुश्किल तरीन हालात होंगे। वाक़या आप पढ़ के देखें, सहीह बुखारी में बड़ी लंबी हदीस, इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अल्लाह के यहाँ जितना बड़ा मकाम हो ना, उनको आजमाइशें, मुश्किलें, परेशानियाँ उतनी बड़ी आती हैं। वो कहते हैं मेरी माँ मुझे दिलासा देती कि जो अपने खामन की महबूब तरीन बीवी हो ना, लोग उन पर बातें करते हैं, आप सब्र करें। कहते हैं मैं क्या सब्र करूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, अल्लाह ताला ने कुरान की आयतें नाजिल की और उन मुनाफिकों के लिए जिन्होंने तोहमत लगाई थी सज़ा का ऐलान किया। और फिर आप देखें अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना जाऊ बिल इफ़्कि उस्बतुम मिनकुम, ये जो बहुत बड़ा झूठ लेकर आए हैं तुम में से एक जमात, ला तहसबूहु शर्रन लकुम, इसको तुम बुरा ना समझो, बल हुवा खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। देखो कितनी बड़ी तकलीफ थी, आजमाइश थी, तोहमत लगा दी मुनाफिकों ने। अम्मी आयशा के लिए कितनी बड़ी आजमाइश थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कितनी बड़ी परेशानी की बात थी, और सारे सहाबा परेशान थे। अल्लाह फरमाते हैं ये परेशानी नहीं, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात है, इसी वजह से अल्लाह ने तुम्हारा मकाम बढ़ा दिया, कुरान की आयतें नाजिल कर दी जो क़यामत तक पढ़ी जाएंगी, और मुनाफिकों का पता चल गया और पक्के मोमिनों का पता चल गया। तो कोई भी मुश्किल आए, परेशानी आए तो उसको बुरा नहीं समझना चाहिए, उसी में ही हमारे लिए कोई खैर होती है, कोई भलाई का काम ज़रूर होता है। कोई हो गया है ना अल्लाह की तरफ से हुआ है, हमें पता नहीं चल रहा कि इसमें क्या खैर है, उसमें खैर ज़रूर होगी, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने ये सारी चीज़ें बयान की। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान बयान की कि अम्मी आयशा सच्ची हैं, सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये बहुत बड़ा बुहतान है। फिर वो लोग वल्लज़ीना यरमूनल मुहसनातिल गाफ़िलातिल मुमिनात, जो गाफ़िलात पर, मोमिनात पर, ऐसी औरतें जिनको पता नहीं कि गुनाह क्या होता है, ज़िना क्या होता है, उन पर तोहमत लगाते हैं। लुइनु फ़िद दुनिया, दुनिया में भी वो लानती हैं, वलहुम फ़िल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम, आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। जिस दिन इनकी ज़बानें इनके ख़िलाफ़ गवाही देंगी, इनके हाथ इनके पैर इनके ख़िलाफ़ गवाहियाँ देंगे, फिर इनके लिए कोई छुड़ाने वाला नहीं होगा। और फिर आगे ये अहकाम बयान किए कि घर में बग़ैर इजाज़त के नहीं जाना, ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम हत्ता तस्सा, ऐसे ना मुँह उठा के चले जाया करो। किसी के घर जाना है पहले दरवाज़ा खटखटाना है, इजाज़त लेनी है, फिर वो अंदर आने की इजाज़त दें, फिर जाना है। पर्दे के अहकामात अल्लाह ने बयान किए, गज़्ज़ुल बसर के, कि घर में फिर जाना है तो ताक झाँक नहीं करनी, अगर दरवाजे के बाहर खड़े हैं तो फिर दरवाजे के सुराख से अंदर नहीं झाँकना। और फिर ये कहा गया कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, मोमिन मर्दों से कहो अपनी निगाहें नीची रखें, मोमिना औरतों से कहो अपनी निगाहें नीची रखें। ये अहकाम बयान किए गए। अगर पाकीज़गी चाहते हो, अमन चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, बेराह रवी से बचना चाहते हो, मुआशरे में सुकून चाहते हो, अपनी निगाहों को नीचा रखो। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें भी अपनी निगाह, ये पर्दा नहीं है, ये है पर्दा भी किया हुआ है। और फिर आंखें मिली हुई हैं तो फिर क्या फ़ायदा पर्दे का,
شرم و حیا سے اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی طرف نہ دیکھیں, عورت کو چاہیے مرد کی طرف نہ دیکھے. ٹھیک ہے نا, یہ بات اگر آ جائے ہمارے دلوں میں تو دلوں میں ایمان آ جائے گا نا. دیکھ رہے ہیں ٹی وی کی اسکرین پر جو عورت آئی ہوتی ہے وہ کیا لگتی ہے, تو کئی دفعہ اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں وہ کیا لگ رہی ہے, تو دیکھ رہے ہیں. نہیں دیکھنا منع ہے. کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم, اللہ فرماتے ہیں کہ اب مومن مردوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. جب غیر محرم عورت سامنے ہو اس کو نہیں دیکھنا, اپنی نگاہ نیچی کرو. وہ تو بے حیا بن گئی, ہم بھی ویسے بن جائیں. مجھ سے نا ایک دوست تھے, کالج میں پڑھتے تھے یونیورسٹی میں, کہنے لگے کہ میں نا کلاس فیلو کے ساتھ دوستی لگا سکتے ہیں ہم. میں کہا کیوں, آپ اس لیے جاتے ہیں وہاں پہ؟ کہتے نہیں وہ ہم نا اچھی نیت سے ہم ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ پڑھائیں گے, جو ہے نا سبق حل کریں گے, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اچھی کوئی لڑکی وہاں پڑھتی ہے, اگر میں اس کے ساتھ دوستی نہیں لگاؤں, کوئی کسی غلط لڑکے کے ساتھ وہ دوستی لگا لے گی. میں نے کہا ہاں بڑا تو جو ہے نا نیکی کا کام کرنے لگا ہے. اور پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو دوستی کی بات کرتا ہے, اکٹھا بیٹھ کے پڑھنے اور گپ شپ کرنے اور ان چیزوں کی بات کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھنا بھی نہیں, نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھنا. اور پھر اس نے نا بڑی بات کی, یہ بات سمجھنے کے لیے. اس نے کہا یار کیا ہر بندے کا دل خراب ہوتا ہے؟ قرآن نے جو اس قدر پابندیاں لگائی ہیں کہ ہر بندے کا دل خراب, کہ دیکھیں ہی نہ اٹھ کر. ہر انسان کی نظر جو ہے وہ بری ہوتی ہے, ہر انسان بری نظر سے دیکھتا ہے. کیا یہ چیز ہے؟ تو میں نے کہا اصل بات یہ سمجھنے کی بات ہے. میں نے کہا کہ یہ ہے کہ 100 بندوں میں سے اگر ایک کی نظر بھی بری ہے نا, تو اسلام نے جو قوانین بیان کیے ہیں نا کہ 100 بندے قربانی دیں, کہ اگر ہو سکتا ہے کہ 100 میں سے ایک بندے سے بھی گناہ ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں کہ 100 بندے ہی یہ کام نہ کریں, تاکہ برائی کی جڑ ہی ختم ہو جائے. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ سب کی نظر ٹھیک نہیں, 100 میں سے ایک بندہ تو ہوگا نا جس کی نظر خراب ہوگی. تو اس لیے اس خرابی کی جڑ کو ختم کرنے کے لیے جو 100 اچھی نظر والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اسلام کے قوانین پر عمل کریں اور قربانی دیں, تاکہ اسلام میں امن ہو, اسلام میں جو ہے حیا ہو, اسلام میں عفت اور پاک دامنی ہو, معاشرہ پاکیزہ رہے. اسی وجہ سے اسلام نے یہ احکامات بیان کیے ہیں. تو یہ چیزیں اگر آ جائیں, اور پھر یہ بھی کہا عورتوں سے کہ اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرنا, بن سمن کر جاہلیت کی طرح جس طرح عورتیں جایا کرتی تھیں. اپنی زینت, تمہاری زینت گھر میں ہے, تمہاری خوبصورتی خاوند کے لیے ہے, تم نے اپنے گھر میں رہنا ہے, وہاں جیسے اپنی خاوند کے لیے جو مرضی زیب و زینت کرو. اب ہمارے ہاں کیا ہے, باہر بازار میں جائے گی تو سب کچھ کر کے, اپنے خاوند کے لیے کچھ نہیں, وہ پرانے کپڑے, وہ سارا کچھ وہی. اس لیے پھر جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی ہیں. مرد باہر جائیں گے, وہ بھی باہر جاتے ہیں دیکھنے کے لیے, یہ بھی بن سنور کے دکھانے کے لیے جاتی ہے. پھر زنا ہوں گے, فحاشی اور یعنی بے رحم روی ہوگی. ٹھیک ہے نا, کہا کہ یہ خوبصورتی یہ جو ہے نا کسی کو نہیں دکھانی. ہاں کوئی بچہ ہے ابھی بالغ نہیں ہوا, عورتوں کے پوشیدہ باتوں کا پتہ نہیں ہے, یا کوئی غلام اس وقت جو غلام ہوا کرتے تھے وہ ہے, یا عورتیں ہیں ان کے سامنے جو ہے اپنی خوبصورتی جو ہے حسن چہرے کا, چہرہ یہ ہے نا اصل, چہرے کا پردہ نہیں تو پھر کس چیز کا پردہ ہے, وہ دکھا سکتی ہیں. اور پھر یہ کہا کہ اگر یہ ساری چیزیں آئیں گی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے, مرد کے اندر جذبات رکھے ہیں, عورت کے اندر جذبات رکھے ہیں, ان کو کیسے پورا کیا جائے. تو اس کے لیے کہا انکحوا الایام منکم, جو کنوارے ہیں جن کے نکاح نہیں ہوئے ان کے نکاح کرو. اگر پاکیزہ معاشرہ چاہتے ہو, عفت چاہتے ہو, پاک دامنی چاہتے ہو تو نکاح کرو ان کے. جو بالغ ہو چکے ہیں نکاح میں جلدی کرو, اور انکحوا کرو, یہ نہیں کہا کہ خود کرو. ایام منکم, جو تمہارے کنوارے بیٹیاں ہیں بیٹے ہیں ان کے نکاح کرنے میں جلدی کرو. اور پھر یہ بھی کہا, ہمارے ہاں جو ہوتا ہے نا ابھی کمانے کے لائق نہیں ہوا, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, کچھ کرے گا تو پھر کریں گے. اللہ فرماتے ہیں اگر تم فقیر ہو, اسی بات کا ڈر ہے کہ کھائے گا کہاں سے, یغنیہم اللہ من فضل, اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اگر تم فقیر ہو نکاح کرو, اللہ تمہیں غنی کرے گا. یہ امیر ہونے کا طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. آگے سورہ نور, اللہ نور السماوات, یہ آیت بھی ہے, اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل بھی بتائے ہیں. اور مومن جو ہے جو معاشرتی زندگی ہے اس میں کیسے رہا کرتے ہیں, اس کا اصول بھی بنایا. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ, مومن وہی ہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آئے فوراً سر تسلیم میں خم کر لیتے ہیں. اور منافق جو ہیں وہ کھسکتے ہیں, وہ حکم نہیں مانتے. اور یہ بھی کہا کہ گھروں میں جب جانا ہے تو اجازت لیستأذنکم الذین, پیچھے کہا کہ بغیر اجازت کے کسی دوسرے کے گھر جا رہے ہیں تو بغیر اجازت کے نہیں جانا. اور اپنا گھر بھی ہے تو اپنے گھر کے اندر جیسے بیڈ روم ہے, خلوت کے کمرے ہیں, وہاں بغیر اجازت کے نہیں جانا. چھوٹے بچوں سے بھی کہا گیا کہ وہ بھی اگر جائیں
خصوصاً جب سکون کا ٹائم ہے ظہر کے بعد یا عشاء کے بعد، تو وہ اجازت لے کر پھر گھروں کے اندر جائیں۔ تو یہ سارے قوانین اس لیے بیان کیے گئے کہ معاشرے میں امن ہو، اطمینان ہو، طہارت ہو، پاکیزگی ہو، اور سب سے بڑا حل نکاح جو آج بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، بہت لیٹ کر دیا گیا ہے، اس میں اگر جلدی کی جائے تو ہمارے معاشرے میں زنا جو ہے وہ ختم ہوگا، فحاشی اور یعنی ختم ہوگی، بے راہ روی ختم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔